सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान पाक में कहते हैं कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र हल मिन मुद्दक्किर, कि बेशक कुरान मैंने तुम्हारे लिए आसान कर दिया, है कोई सीखने वाला। अल्लाह की पुकार है कुरान में, और एक सूरत में अल्लाह ताला ने कोई 4 दफ़ा यही आवाज़ लगाई है। और एक हम है कि शैतान हमें बहकाता रहता है, हमारे सीखने के काम नहीं है, तुम रहने दो इस बात को। देखिए, जब हम कुरान पढ़ते हैं और हम नाज़रा कुरान पढ़ते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम रमज़ान में भी यूजुअली हर कोई पढ़ता है, हम एक रमज़ान में 5 भी कुरान ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन क्या हमें समझ आती है? इल्ला माशाल्लाह बहुत से लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनको समझ आती है। लेकिन यहाँ मैं बात कर रही हूँ एक आम लोगों की बात कर रही हूँ कि हमें कुछ समझ नहीं आती। मुझे जहाँ तक लगता है कि शैतान इतना खुश होता होगा कि अच्छी बात है, इनको लगा रहने दो, इनको समझ तो आनी कोई नहीं है, जब समझ नहीं आएगी तो ये अमल भी नहीं करेंगे। लेकिन आप बिलीव करें, द मोमेंट आप अंडरस्टैंड करने के लिए कुरान खोलते हैं ना, आप ये समझते हैं कि अब हमने कुरान को इल्म लेने के लिए खोलना है, हमने सीखना है कि इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या कहा है, तो फिर आपको इतना बिजी रखेगा, आज ये काम है, आज वो काम है, पहले ये कर लो, पहले वो कर लो। मैं आप लोगों को वार्न कर रही हूँ आज कि अगर आप वाकई कुरान का इल्म सीखना चाहते हैं ना, तो अभी से आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू करें और अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे दें कि अल्लाह सुब्हाना ताला हम ये इल्म सीखना चाहते हैं। अब होता क्या है कि जब हम ये कुरान का इल्म सीखते हैं, अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम अमल कैसे करेंगे? हमारे अमल वही होंगे जो हमने अपनी माँ बाप से सीखे होंगे, नेबर से सीखे हैं, या हमें सोसाइटी ने सिखा दिए हैं, या हमने इधर उधर से पढ़ के सीख लिए होते हैं। लेकिन बाकायदा इल्म हमें लेने के लिए बहुत जो टाइम चाहिए होता है, उसमें हमें यूजुअली ये होता है कि अब हमें बिजी हैं, कई दफ़ा ये होता है जॉब कर रहे हैं, बच्चे छोटे हैं। अगर मैं किसी को ये भी बात कहती हूँ कि आप आए, तो कहती जी मसरूफियत बहुत है, तो मुझे लगता है अच्छा ये फालतू लोगों का काम है जिनके पास कोई मसरूफियत नहीं, वो कुरान का इल्म लेते हैं। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला अल्लाह अकबर कुरान पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फरमा रहे हैं कि वलक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना, कि बेशक मैंने एहसान किया मोमिनों पर, इस बासा फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि मैंने उन्हीं में से रसूल को भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही, कि वो तलावत करता है। सबसे पहला है तलावत करना, ठीक है, आयाती व युज़क्कीहिम। और सेकंड काम उसका क्या है? जब हमें कुरान की समझ आएगी तो हमारा तज़किया होगा, हमारा नफ्स पाक होगा, हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ हमने करनी है, क्या नहीं करनी, अल्लाह सुब्हाना ताला किससे खुश होते हैं, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमें हर सवाल का जवाब वहाँ से मिल जाएगा। और तीसरी चीज़ कहते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला व युअल्लिमुहुमुल किताब, और उनको किताब की तालीम देते हैं। कुरान का मकसद एक सबसे बड़ा यह है कि उनको कुरान की तालीम देते, वल हिकमा, और उनको हिकमत सिखाते। देखिए, तालीम के लिए अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए थे, तो सबसे पहले वहाँ पे हॉस्टल बना था, जहाँ पे जो सहाबा कराम सीखते थे, उनको असहाबे सफ़ा कहते हैं, तो वो वहाँ पे आके तालीम लिया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इतनी खूबसूरत बात कही थी कि एक आलिम को, एक आबिद पे, आलिम वो है जैसे आप लोग अभी सुन रहे हैं, इल्म लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी जितना भी इल्म हम लेते हैं, जब हम ये अहद कर लेते हैं कि हमने ये इल्म लेना है, तो हम आलिम के दर्जे पे आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि एक आलिम को, एक आबिद पे, वो जो पूरी रात इबादत करता है, वो जो पूरा दिन इबादत करता है, उस पर ऐसे फजीलत है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के आम आदमी पर। सुभान अल्लाह, कहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत और कहाँ एक आम आदमी की इल्म की फजीलत। तो आप देखिए, आप इल्म हासिल करने के लिए जब आप घर से निकलते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि फरिश्ते कदमों तले अपने पर बिछा देते हैं, हम उनके परों के ऊपर बैठ कर आते हैं, हमें नजर नहीं आते क्योंकि ये गायब का इल्म है। सुभान अल्लाह, इस दुनिया में कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो भेजे ही इसलिए गए हैं,
जो भेजे ही इसलिए गए हैं कि वो ऐसी महफिलों को ढूंढते हैं जहाँ पे अल्लाह का जिक्र होता है, जहाँ पे कुरान का जिक्र होता है। अब हम जिक्र कर रहे हैं, आप अपने घर में बैठ के सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल है हमारी कुरान की। और वो उस महफिल में वो फरिश्ते कहते हैं कि वो पर अपने बिछाकर कतार दर कतार आसमान तक पहुंच जाते हैं, और पहुंच के क्या करते हैं आपको पता है? वो उस महफिल में बैठे हुए लोगों के लिए इस्तगफार करते हैं। हम इस्तगफार क्या करते हैं? हम सुबह एक तस्बीह पढ़ लेते हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सोचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज के पूरे दिन की इस्तगफार कर ली। और आप सोचिए कि ये फरिश्ते किस तरह के, कितनी तादाद में होंगे जो आसमान तक फैल गए हैं, और वो उन लोगों के लिए इस्तगफार करते हैं जो ऐसी महफिल में भी बैठे होते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तालिब इल्म होते हैं ना, अल्लाह अकबर, जब मैं ऐसी कभी भी अहदीस पढ़ती हूँ तो मेरे अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आसमान और दुनिया के, आसमान और ज़मीन के दरमियान में जितनी मखलूक है, यहाँ तक कि पानी के अंदर मछलियाँ और अपनी बिलों के अंदर जो चूंटियाँ हैं ना, वो भी उसके लिए इस्तगफार की दुआएं करती हैं। और क़यामत के दिन जो उलमा हैं वो कहाँ पे बैठे होंगे आपको पता है? वो नूर के मेंबरों पे बैठे होंगे। क़यामत के दिन की आपने पढ़ा होगा, आप लोग सभी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और जानते हैं कि नफ्सा नफ्सी का क्या आलम होगा। वहाँ पे हज़रत आयशा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि मैंने ये सुना है कि क़यामत के दिन जब हम अपनी कब्रों से उठेंगे तो सब लोग नंगे होंगे, उन्होंने कपड़े नहीं पहने होंगे, तो क्या हमें हया नहीं आएगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, उस वक़्त नफ्सा नफ्सी का ये आलम होगा कि किसी को किसी दूसरे का पता ही नहीं होगा। और उस दिन ये हालत होगी, गर्मी की ये हालत होगी कि कहते पसीने में, अपने पसीने में इंसान अपनी कान की लो तक भरा हुआ होगा। अल्लाह अकबर। और आलम किधर होंगे? नूर के मेंबरों पर, वहां चमक रहे होंगे। सुभान अल्लाह। और करना क्या है हमने? देखिए, कुरान का इल्म लेने का आपने सोच भी लिया ना। मेरी एक दोस्त थी, अल्लाह बख्शी, अल्लाह मियाँ उसको जन्नतुल फरदौस में जगह दे। जब मैं ये कोर्स कर रही थी तो मैं अक्सर उसको हदीस, जैसे हम पढ़ते हैं, हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो मैं उसको कहती थी कि मैंने ये हदीस पढ़ी है कि जो आलम, जब हम कुरान का इल्म ले रहे हैं ना, उस दौरान में अगर हमें अल्लाह न करे, हमें मौत तो आनी है, बरहक है, हमारी मौत आ जाती है तो हम सीधे शुहदा के दर्जे पे चले जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अहद कर लीजिए आज से कि मेरा जो भी टाइम होगा, जितना भी मुझे वक्त मिलेगा, मैंने तालिब इल्म रहना है। अल्लाह मियां, मैंने सारी जिंदगी ये इल्म सीखना है। अब देखिए, कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं कि शुरू की आयत आपको जब मैं इंशाल्लाह मैं आपके साथ पढ़ूंगी और हम लोग सारे इसको सीखेंगे कि अबाउट 20 आयत ही आप ख़त्म करते हैं तो अल्लाह ताला बताते हैं हमें कि हमारा मकसद क्या है। ये एक सवाल मुझे भी बहुत तंग करता था कि अल्लाह ताला ने आखिर दुनिया में हमें क्यों भेजा है, आखिर हमसे चाहता क्या है? तो अल्लाह सुब्हान ताला ने इतनी क्लियरली उसमें बता दिया कि ओ वदू रब्बाकुम, मैंने क्यों पैदा किया? कि अपने रब की इबादत करो। अब इबादत कैसे करें? क्या सारा दिन हम लोग जायनमाज लेके बैठे रह जाए? नहीं। आपको पता है कि अगर जब हम घरों से काम करने निकलते हैं ना, वो भी इबादत है। सिर्फ नीयत को अपनी साफ कर लें। जब हम अपने बच्चों के लिए खाना पकाते हैं, वो भी इबादत है। जब हम मुस्कुरा के देखते हैं, वो भी इबादत है। जब हम किसी की मदद करते हैं, वो भी इबादत है। हमारी इबादत, सुबह से रात तक हम इबादत की हालत में होते हैं, लेकिन सिर्फ हमारी नीयत खालिस होनी चाहिए। हमें कैसे पता चले कि हमारा रब हमारे कौन से अमल से खुश हो जाता है और कौन से अमल से वो नाराज हो जाता है? जब हम किसी से सुनते हैं कि अच्छा ये पढ़ लो, ऐसे कर लो, हमें तो ये भी पता नहीं चलता कि बिद्दत क्या है और क्या नहीं है। हम तो इसी शौक में पढ़ते जाते हैं कई दफा कि बस आई थिंक उन्होंने बताया, ठीक है बताया होगा, इसको पढ़ना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान, हमें देखें, हर इंसान को गाइडेंस चाहिए होती है ना। हमारे लिए सबसे बड़ी हदायत जो है ये हमारा कुरान है, हमारा हाजिर इमाम है। कुरान जो है ना, ये क़यामत के दिन हमारे हक में भी गवाही देगा और हमारे अगेंस्ट भी गवाही देगा।
قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گا کہ یا رب العالمین انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ آپ وہ حدیث پڑھ کے دیکھیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بیان ہے کہ جب امت ہر نبی کے پاس جائیں گے اور ہر نبی کہیں گے کہ میرے سے یہ خطا ہوگی، ان کے پاس جائیں، ان کے پاس جائیں، اور آخر میں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور وہ سجدے میں گر جائیں گے، اور وہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ سجدے میں رہیں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ اٹھیے، آپ جو مانگتے ہیں آپ کو دیا جائے گا، تو وہ اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شفاعت اپنی امت کے لیے کریں گے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ یہ لوگوں کو آپ لے جائیں، تو وہ خود ہمیں جنت میں چھوڑ کے آئیں گے الحمدللہ، اگر ہم نیک ہوں گے تو۔ آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہتے ہیں کہ 4 مرتبہ ایسا ہوگا کہ چھوڑ کے آئیں گے، پھر سجدے میں گریں گے، وہ روئیں گے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، اور جب وہ 4تھی مرتبہ واپس آئیں گے تو کہتے ہیں کہ پیچھے وہ لوگ صرف رہ جائیں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یا جن کو قرآن نے روکا ہوا تھا، قرآن روکا ہوا تھا، جس کو قرآن کو جسم مل جائے گا اس دن، قرآن نے روکا ہوگا، اور یا پھر وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، قرآن کو چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا ہے، آپ بلیو کریں کہ اب احساس ہوتا ہے، کیونکہ قرآن جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جس زمانے میں کہ اب تو اتنی عمر ہوگی، اب سمجھ جائیں تو کیا فائدہ، نہیں، قرآن کو سمجھو، جس وقت آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس کو سمجھیں۔ انشاءاللہ ہم جلدی قرآن میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر سٹارٹ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کیوں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی تم قرآن کی تلاوت کرو تو تم نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایمان میں دے دینا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا آنیسٹلی، جب میں نے پڑھا تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ اچھا ہم تو بسم اللہ پڑھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے۔ ہم نے کیوں اعوذ باللہ پڑھنی ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ ہم تو نیک کام کرنے جا رہے ہیں، ہم کون سا کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ سے کہیں کہ اللہ میاں سے بچانا، اس مصیبت سے بچانا، اس آفت سے بچانا، لیکن ہم تو قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے اس کو کسی صورت یہ پسند نہیں ہے کہ ہم قرآن کا علم لیں۔ اب دیکھیے کہ ابلیس کون تھا۔ اب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم سورۃ بقرہ پڑھیں گے نا، آپ بلیو کریں آپ کو اتنا مزہ آئے گا، آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا کہ کوئی آیت، جیسے اگر ہم فار ایگزامپل 5 آیات کریں گے نا تو آپ کو افسوس ہی رہے گا کہ ہائے 6ٹھی بھی کاش آیت کو ہم لوگ آج کر لیتے۔ اتنا مزہ آتا ہے کیونکہ قرآن جو ہے نا وہ نزول کے حساب سے جیسے نازل ہوا تھا اس طرح سے قرآن کتاب کی شکل میں نہیں ہے۔ اور مجھے کبھی بھی پہلے سمجھ نہیں آتا تھا جب ہم سنتے تھے اچھا نازل ایسے ہوا تھا لیکن یہ کتاب کی شکل میں، تو واٹ از دا ریزن؟ لیکن جب آپ سورۃ بقرہ سٹارٹ کریں گے نا تو آپ کو اس کی بھی حکمت سمجھ آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں اس طرح سے ہمیں کتاب کی شکل میں دیا، اور کس طرح سے نزول فرق تھا اور کتاب کی شکل میں کیوں فرق ہے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں بار بار وارن کر رہے ہیں کہ قرآن سٹارٹ کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لینا، تو یہ شیطان ہے کون، ہم اس سے کیسے بچیں، اور ہمیں کیوں بچنا ہے، اس سے پتہ ہونا چاہیے نا، ہمیں اپنے دشمن کا تو پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں سورۃ بقرہ میں بتا دیتے ہیں کہ شیطان جو تھا یہ ایکچولی ابلیس جو تھا یہ جنوں میں سے تھا، اور وہ اتنا عبادت گزار تھا، یہ بڑی ڈرنے کی بات ہے، ذرا غور سے سنیے گا کہ یہ اتنا عبادت گزار تھا، اتنا عبادت گزار تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے درجے پہ رکھا ہوا تھا، وہ ان میں آتا جاتا تھا، ان میں بیٹھتا تھا، اور کیونکہ عبادت اتنی کرتا تھا اللہ کے ڈیفینیٹلی فیورٹ بندوں میں ہوگا۔ اب ہوا کیا کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوچا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں آدم بنانے والا ہوں اور میں وہ کریٹ کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کی، یہ انشاءاللہ سورۃ بقرہ کے شروع میں آ جائے گا آپ کو، اس لیے میں ابھی وہ پورا قصہ نہیں بتاتی ہوں۔ تو جو ابلیس تھا نا
इसने अल्लाह ताला ने जब उनको कहा कि आदम को सजदा करो तो फरिश्तों ने तो सजदा कर लिया, वो फौरन ने असमना व अताना कि उन्होंने सुना और उन्होंने अताअत कर दी, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। आपको पता है वजह क्या थी? कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नाम सिखा दिए, ठीक है, इल्म की बिना पे आदम को फजीलत मिली थी, और इब्लीस ने क्या किया था? एक सजदे से इनकार किया था, सिर्फ एक सजदे से। तो उसके जवाब में अल्लाह सुब्हान ताला ने इसको क्या कहा था कि तू मरदूद यहां से निकल जा, उस पर लानत है। हम एक फजर की नमाज में कितने सजदे छोड़ते हैं? 4 सजदे छोड़ते हैं, सिर्फ एक फजर की नमाज। इल्ला माशाल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, हम अपने बच्चों को ही देख लें। ये बहुत डर वाली बात है कि अल्लाह के सिर्फ एक सजदे से इनकार पे अल्लाह ताला ने उसको कहाँ पे फेंक दिया। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजा, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने वो फल खा लिया। इट वाज अ ब्यूटीफुल स्टोरी, इंशाल्लाह सूरत बकरा में आएगी तो हम उसको डिटेल में देखेंगे। फिर आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब दुनिया में भेजा था तो सबसे पहले क्या कहा था? आपको पता है अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा को कहा था कि अब तुम दुनिया में उतर जाओ, तुम्हें हमारी तरफ से हदायत आएगी। जो उसको हदायत आएगी, कौन सी हदायत आएगी अल्लाह ताला की तरफ से? ये कुरान आएगा। ये कुरान जो तौरात थी, ज़बूर थी, अंजीर थी, अल्लाह ताला ने हमें पैदा करके फेंक नहीं दिया। अल्लाह ताला ने हमेशा हमें गाइडेंस दी है। तो मेरी तरफ से हदायत आएगी, जो उसको मानेगा, जो उस पर अमल करेगा वो कामयाब हो जाएगा, और जो नहीं अमल करेगा वो नहीं कामयाब होगा। सीधी सी बात थी। और अल्लाह ताला ने साथ ही वार्न कर दिया कि इस जमीन पे तुम्हारा दुश्मन ये शैतान जो है ये तुम्हें बहकाता रहेगा, क्योंकि इसने अल्लाह सुब्हान ताला से वादा किया था कि मैं तेरी उम्मत को आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, ऊपर और नीचे का वो भूल गया था, जिस पे कहा था कि हम सजदा कर सकते हैं और अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। उसने यहां तक कसम खाई थी कि मैं बनी आदम की नस्लों की जड़ें काट के रख दूंगा। ये कुरान के लफ्ज हैं। आप अल्लाह से उसका मुकालमा जो है वो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने कितनी शिद्दत से कहा था कि मैं किस तरह से इन पे हमला करूंगा। अल्लाह ताला ने कहा था कि तूने जो करना है तू कर, लेकिन मेरे मुत्तकी लोग जो हैं, मेरे परहेजगार लोग हैं, उनका तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बड़ी खूबसूरत बात है। पता है, दिल को एक चैन भी पड़ जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम कोशिश कर रहे हैं ना, हम अल्लाह ताला के रास्ते में भागने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें अपने मुत्तकी लोगों में कबूल कर ले, तो फिर हमारा शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा इंशाअल्लाह। लेकिन शैतान हमें वसवसे डालता रहता है। कुल औज़ु बिरब्बिन नास क्या है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक क्या है। अल्लाह ताला ने कहा कि एवरी नाइट पढ़ो, अपने ऊपर दम करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ पे फूंकते थे, जहां तक हाथ जाता था वो उसको अपने जिस्म पे लगाते थे, दम करते थे ताकि शैतान से मैं दूर रहूं। और यही उम्मत को सिखाया, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल ही उम्मत के लिए था, उम्मत को सिखाने के लिए था। तो शैतान के हमले से बचने के लिए हमें कुरान का इल्म, तो हमें जब पता होगा तो हम करेंगे ना ये सारी चीजें। कुरान का सफर जो है ना, देखें जैसे आप ये देखें साइन बोर्ड होते हैं। अब मैंने यहाँ से, अगर मैं स्टूडियो में हूँ इस वक्त, मैंने यहाँ से अपने घर जाना है, मुझे रास्ता फॉर एग्जांपल नहीं आता, मैं पहली दफा जा रही हूँ, तो मैं क्या कहूँगी? साइन बोर्ड पढ़ूंगी, अच्छा यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से जाना है, और मैं अपने घर पहुंच जाऊंगी। लेकिन जब मैं साइन बोर्ड ही नहीं देखूंगी, मुझे पढ़ना ही नहीं आ रहा साइन बोर्ड को, तो मैं कैसे घर पहुंचूंगी? एक एक साइन बोर्ड मुझे अगली रास्ते का पता देता है ना। इसी तरह कुरान का हर आयत आप सोच लें एक साइन बोर्ड है जो जन्नत के रास्ते की तरफ हमें लेके जा रही है। और ये रास्ता इतना खूबसूरत रास्ता है जिसकी कोई हद नहीं, और इतना आसान रास्ता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि देखिए, जब तक हम अहद नहीं ना कर लेते तो बहुत मुश्किल लगता है, जम जाओ ना तो आसानी हो जाती है। अभी सूरत बकरा में अल्लाह सुब्हान तआला कहेंगे कि ये जो कश्ती के पार्ट पे बैठ जाते हैं ना, जो कभी लुढ़क के उधर चले गए, कभी लुढ़क के उधर चले गए, कहीं नहीं पहुंचते। एक वो कहते हैं ना, धक्का लगेगा तो पानी में गिर जाओगे या फिर दूसरी तरफ गिर जाओगे। एक दफा आप पक्का इरादा कर लो कि ये काम मैंने करना है,
مجھے اللہ کو منانا ہے تو آپ دیکھنا کہ آپ کا ہر راستہ آسان ہوگا. آسان پتہ ہے کیسے ہوگا؟ نمبر 1 یہ کہ آپ پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی انشاءاللہ مدد بھیج دیں گے. فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس بندے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو 7 آسمان کے اوپر کہتے ہیں کہ جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. اور جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس سے اللہ میاں محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. اور آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتوں کو کہتے ہیں، اور زمین کے فرشتے جو اس بندے کے اراؤنڈ لوگ ہوتے ہیں ان میں وحی کر دیتے ہیں، کان میں القاء کر دیتے ہیں، ان کو بتا دیتے ہیں کہ اس بندے سے محبت کرو. کئی دفعہ ہمیں حیرت نہیں ہوتی کہ ہم اس بندے کو تو جانتے ہی نہیں ہیں، یہ ہمیں کتنی محبت سے ملا ہے. اور بہت دفعہ ایسے آپ کو ہوگا کہ اجنبی لوگ آپ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پیار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ سے اخلاق سے بات کرتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ پسند آ گئے. بڑا خوبصورت راستہ ہے. ایک دفعہ آپ چل کے دیکھیں، آپ بلیو کریں شروع میں کیا ہوتا تھا، مشکل پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ چلنا تو آسان ہے کہ انسان چلا جاتا ہے، کیونکہ پھر جب ہم چلتے ہیں نا تو یہاں پہ ایک آگ لگتی ہے کہ جو میری اولاد ہے، جو میرے گھر والے ہیں، جو میرے اراؤنڈ ہیں، جو میری فیملی ہے، میرے بہن بھائی ہیں، وہ اس لیول پہ نہیں آ رہے ہوتے نا جب، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. میری ٹیچر ہمیں یہ کہا کرتی تھی کہ زپ کر لو، اور جو آیت آپ پڑھ رہے ہو، جو آیت آپ سیکھ رہے ہو، اس کو اپنے اوپر ڈھالو. اور ایک دن وہ آئے گا کہ تم سرپرائز ہو جاؤ گے کہ کس طرح سے آپ کے اراؤنڈ لوگ جو ہیں وہ بدلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے گھر والے بدلنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا اپنے بہانے ہوتے ہیں کہ میرا میاں نہیں مانتا، میرے بچے یہ کہتے ہیں، میرا فلاں یہ کہتا ہے، کیونکہ ہم نے کرنا نہیں نہ ہوتا تو ہمیں بہانہ مل جاتا ہے. اور یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ ہم کسی اور کے اوپر ڈال دیں. لیکن جب آپ اپنے دل سے اپنے رب کو خوش کرنا چاہو گے نا تو بہت آسانیاں ہیں. اور یہ راستے میں کوئی مشکل کیا ہوگی؟ لیکن نیکی کرنے میں، یہ اچھا کام کرنے میں آپ کو کون برا کہے گا؟ کوئی بھی برا نہیں کہے گا. تو اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے اور دنیا بھی راضی ہو جاتی ہے. لیکن ہمیں یہ پتا تو ہو کہ راضی کرنا کیسے ہے، رائٹ؟ راضی کرنا کیسے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا قرآن، ہم کہتے ہیں جی اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں نا، سورت فاتحہ میں ہم پڑھیں گے، بڑی خوبصورت سورت ہے یہ بھی. ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتے، پورا قرآن ہمارے آگے رکھتے ہیں کہ یہ ہے قرآن، یہ ہے ہدایت، اب لو ہدایت اور اس راستے پہ چلو. کیونکہ دنیا میں بھی ذلت ہے، دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے. آپ دیکھیں اگر ہم یہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں نا تو سنکا کا لفظ آیا ہے ادھر. سنکا کا مطلب ہوتا ہے دل کی بے چینی، کہ جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل بے چین کر دیتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو دیکھتے ہو کہ یہ تو اللہ کی اتنی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے پاس اتنی دولت ہے، کاروبار ہے، ان کے اتنے نام ہیں، حیرت ہوتی ہے نا بعض دفعہ کہ ان کے اوپر تو کرم ہی ہے اللہ تعالیٰ کے، ہمیں تو کرم یہی لگتے ہیں نا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک مچھر کے پر کے اوپر جو اس کی جوں ہوتی ہے نا، ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی نہیں ہے. اتنی حقیر چیز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں ہی دے دیتے ہیں. رحیم ہے نا، رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ یوں ہی دے دیتے ہیں. اور اصل جو دولت ہے وہ ہدایت کی دولت ہے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو ہدایت کی دولت دے دیتا ہے اس کے ادھر چین ڈال دیتا ہے. آپ بلیو کریں، کبھی آپ جب جو بھی، الحمدللہ ڈیفینیٹلی ہم مسلمان اس راستے پہ ہیں، جب آپ اللہ کو راضی کرنے والے بن جاتے ہیں نا، ایک محنت کرتے ہیں اس کو راضی کرنا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی ایسی خیالات دل میں ڈالتا ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ صبح سو کے اٹھیں گے تو سم تھنگ از ڈانسنگ، اندر سے لگتا ہے کہ آج میں کیوں خوش ہوں، کوئی ایسی نیوز بھی نہیں آئی ہے، کوئی ایسی بات بھی نہیں کی، تو آج میں کاہے کو خوش ہوں اتنی.
تو پھر ایک دم سے احساس ہوتا ہے کہ او مائی گاڈ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ ایک نعمت عطا کی ہے، آج دل کے اندر چین ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ پریشان ہیں نا، بہت پریشان ہے، تو آپ کو ایک دم سے لگتا ہے کہ میں نے کیا ایسی حرکت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا، تو اس کی سب سے چھوٹی، ویسے تو اس کی دوسری سزائیں بھی ہیں، لیکن اس کی سب سے چھوٹی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا نافرمان کر دیتا ہے۔ کتنی ڈر والی یہ بات ہے۔ ہمارے ماتحت کون ہیں؟ ہماری اولاد، رائٹ؟ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کے جو امپلائیز ہوں گے وہ ہوں گے، اگر آپ کہیں پہ مینیجر ہے تو آپ کے انڈر جو لوگ کام کر رہے ہوں گے۔ اور سب سے خطرناک بات مجھے جو لگتی ہے کہ ہمارے انڈر تو ہماری اولاد ہے نا، جب ہماری اولاد ہماری نافرمانی کرتی ہے تو فوراً رک کے سوچیں کہ ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کدھر کی ہے، کیونکہ یہ سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اس کے بعد آتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ آج تو مجھے لگتا ہے کہ الحمدللہ تک نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام سے، کیونکہ اعوذ باللہ کی ڈیٹیل بتانا بھی ضروری تھی۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہم بات کرتے ہیں کہ اتنی ڈیٹیل ہوتی کہ میں آپ کو سب سے پہلے تو بسم اللہ کے بارے میں یہ بتا دوں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر میں الحمد کی صرف تفسیر ہی لکھنے لگوں تو 7 اونٹ جتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں نا، اتنا لکھوں کہ وہ بوجھ بھی ان کے لیے کم ہو جائے، اتنی وہ تفسیر ہے، لینتھ ہی لکھتے ہیں۔ بسم اللہ کی صرف بی پر ایک روایت میں آتا ہے کہ بسم اللہ کی بی پر وہ بات کر رہے تھے عشاء کی نماز کے بعد، اور فجر کی اذان ہو گئی اور وہ بسم اللہ کی بی کو ہی ایکسپلین کرتے رہے۔ یہ اتنا بڑا علم ہے۔ ہم تو صرف ترجمہ پڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں نا، اور آپ بلیو کریں کہ جو اردو کا ترجمہ ہے نا وہ بالکل اس سے انصاف نہیں کرتا۔ وہ تو صرف ایک ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہوتا ہے کہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت اگر آپ دیکھیں گے، جب آپ کو سمجھ آنی شروع ہوگی انشاءاللہ۔ جیسے میرے اسٹوڈنٹ ہیں، میں مریم مسجد میں ہیوسٹن میں کلاس دیتی ہوں، ایوری فرائیڈے کو میری کلاس ہوتی ہے 11:30 سے 1:30۔ تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ کہا ہے کہ دیکھو، اگر ایک سپارہ میرے ساتھ ایمانداری سے کر لو اور انشاءاللہ اگلے سپارے میں تم مجھے پڑھا رہے ہوگے، کیونکہ اتنا مزہ آتا ہے اس کو سیکھنے کا۔ اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے بھی یہی وعدہ کرتی ہوں کہ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو بھی اتنا اس قابل کر دوں کہ آپ لوگ کے پاس اگر ترجمے والا قرآن نہیں ہے تو تب بھی آپ قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کر سکیں۔ تفسیر یہی ہوتی ہے کہ اللہ جو بھی آیت ہے آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ قرآن اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، آپ دیکھیں کہ اس میں 65% ورڈز جو ہیں وہ اردو کے ہیں۔ پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں 65% ورڈز بہت بڑے زیادہ لفظ ہیں، کیونکہ اردو کے بہت سے لفظ ایسے ہیں جو عربی اور اردو کے ایک جیسے ہیں۔ اس کے علاوہ رپیٹ لفظ ہیں، جیسے آپ کہہ دیں پروناؤن جن کو ہم کہتے ہیں نا، الذی، ذالکا، ہو، ہما، ہم، پروناؤن جیسے آتے ہیں نا، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ رپیٹ ہوتے جائیں گے۔ اتنے رپیٹ ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی آیات کے بعد آپ کے دماغ میں بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ اباؤٹ آپ کہہ لیں کہ 20% ہے وہاں قرآن میں۔ اور جو نئے لفظ ہیں پھر کتنے بچتے ہیں؟ only 15%۔ تو آپ کو محنت کس پہ کرنی ہے؟ 15% پہ بس، اور آپ کو پورا قرآن آ جائے گا انشاءاللہ۔ ایک سپارہ ختم ہوگا نا، پھر ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب ہم بات کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جابر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو رہی تھی تو بادل مشرق کی طرف سے چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، جانوروں نے بھی کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرنے لگے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہا کہ جس چیز پر میرا یہ کلمہ پڑھا جائے گا میں اس میں ضرور برکت ڈال دوں گا، ضرور برکت ڈالے گی۔ دیکھیں، ہم ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے۔ اگر آپ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے آپ کا وضو ہی باطل ہو جاتا ہے۔ جانور کو ذبح کرتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، ہر چیز سے پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے۔
اور ایک بڑی خوبصورت روایت میں پڑھی تھی کہ کیسر روم تھے، انہوں نے حضرت عمر کو لکھ کے بھیجا کہ میرے سر میں بہت درد ہوتی ہے، مجھے کچھ بتائیں میں کیا پڑھوں. تو حضرت عمر نے ان کو ایک ٹوپی بھیجی، اور اس کو ٹوپی کے اندر جب وہ پہن لیتے تھے ان کی درد ٹھیک ہو جاتی تھی، جب اتارتے تھے ان کی درد پھر ویسے ان کو ہونا شروع ہو جاتی تھی. ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ آخر اس ٹوپی کے اندر کیا ہے. انہوں نے وہ سلائی جیسے ہوتی ہے نا ان کی کھولی، تو اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. دیکھیں یہ اعتقاد کی بات ہے، یہ یقین کی بات ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور میں نے روایت جب پڑھی تھی کہ خالد بن ولید کی، اور اتنی بڑی یہ روایت تھی کہ خالد بن ولید کو ایک دفعہ کفار نے کہا کہ تم اتنا کہتے ہو، تم قرآن کی بات کرتے ہو، اپنے اللہ کی بات کرتے ہو، تمہارا رب نے اگر تمہیں بچانا ہے ہمیں بتا، یہ کر کے تو دیکھو، ہمیں یہ کر کے دکھاؤ، اگر تم زہر پی لیتے ہو تو تم زندہ بچ جاؤ گے کیا؟ تو خالد بن ولید نے زہر منگوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور پی گئے، اور پھر بھی وہ وہاں پہ سلامت کھڑے رہے. یہ ہوتا ہے یقین کا. اب آپ نہ کہیں شروع کر دینا، لیکن الحمدللہ اللہ کرے کہ ہمارا یقین اس لیول تک آ جائے. دیکھیے جب حضرت علی کو ایک دفعہ ان کو درد ہو رہی تھی کہ کہتے تیر لگ گیا تھا پاؤں میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب میں نماز کی حالت میں ہوں گی تو تب نکالنا، کیونکہ اس وقت میں اپنے اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہوں، اس وقت میں اتنا مگن ہوتا ہوں کہ مجھے اس تکلیف کا احساس نہیں ہوگا. اور ہم اپنی نمازیں دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ خشوع دے دے. وہ کیسے آئے گا؟ وہ ایسے ہی آئے گا جب ہمیں اپنے رب کی پہچان ہوگی، جب ہم اسے جانیں گے وہ ہے کون. وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ذوالجلال والاکرام ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ساری اتنی اس کی صفات جو ہیں، جب ہم ان کو جانیں گے کہ وہ رب کون ہے جو ہم پہ اتنے کرم کر رہا ہے، تو تبھی اس کی ہیبت بھی ہوگی، اس سے محبت بھی ہوگی. رائٹ؟ اللہ تعالیٰ سے صرف محبت ہی ضروری نہیں ہے، کافی نہیں ہے، ضروری نہیں، غلط لفظ بول رہی ہوں، کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ ڈراؤ ان لوگوں کو. اور انذار کا جو لفظ ہے نا بڑا خوبصورت ہے. وہ ڈرانا نہیں ہوتا جیسے ہم کسی شیر کو دیکھ کے ڈر کے بھاگ گئے، وہ ڈرانا نہیں ہے. انذار کے اندر جو ڈرانا ہے نا وہ بالکل وہ ہے جو ایک ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے، جس میں محبت بھی ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کو ڈرا بھی رہی ہوتی ہے. مت کرو، کتنی دفعہ منع کیا ہے، اس سے چوٹ لگ جائے گی، سنتے کیوں نہیں ہو؟ لیکن اندر تو محبت کا جذبہ ہوتا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ کہا کہ ان کو بتاؤ، ان کو انذار کرو، ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی یاد کراؤ. یہ بار بار آپ ہسٹری تو کھول کے دیکھیں اپنی. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ نے جو 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جو کتابیں بھیجی، پھر ہم بار بار بھٹک جاتے ہیں. ہم کیسے انسان ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. بار بار قرآن میں کہتے ہیں نا کہ کوئی المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، پڑھتے ہیں ہم کہ یہ مال اور یہ بیٹے جو یہ دنیا کی زندگی کی بس چیزیں ہیں. ہم پھر اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مال میں دیتا ہوں تمہیں، تمہارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، پھر بھی بھاگتے ہیں اس کے پیچھے. اب مال ہے بھی تب بھی چین نہیں پڑتا، کیونکہ اور بنانا ہے اور بنانا ہے، بھاگتے جاتے ہیں. تو کدھر تک بھاگیں گے؟ کتنی دیر؟ آپ دیکھیں اگر ہم یہاں سے پاکستان جا رہے ہیں، راستے میں ہمارا سٹے ہے، ہیوسٹن سے ہم پاکستان جا رہے ہیں، راستے میں ہمیں نیو یارک میں رکنا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ وہاں پہ اب ہم اپنا گھر بنا کے بیٹھ جائیں گے، گھر سجا کے بیٹھ جائیں گے، کاروبار جما کے بیٹھ جائیں گے. یہ زندگی جو دنیا کی ہے نا، یہ صرف اتنی ہے جتنی دیر ہمارا نیو یارک کا سٹے ہے. ہم نے اصل گھر جانا ہے. آدم اور حوا کو جہاں سے نکالا گیا تھا نا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو ہمارا گھر ادھر بنا دیا ہے. ہم میں سے ہر روح کا گھر جنت میں بنا ہوا ہے. اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم نے وہ گھر حاصل کیسے کرنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن کوئی کرنسی نہیں ہوگی. قیامت کے دن دیکھیں، ہم جب حاصل کریں گے کوئی چیز تو کس سے حاصل کریں گے؟ اپنے اعمال سے کریں گے نا. وہاں پہ کرنسی ہمارے اعمال ہوں گے. اگر ہمارے اعمال نہیں ہوں گے تو ہم کیسے؟ کتنے دیکھیں وہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک جنت ہے اور ایک دوزخ ہے.
درمیان کا کوئی راستہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑی سی غلطیاں ہو گئی تھی، اب یہ والی تو آپ معاف نہیں کر رہے جو بھی ریزن سے، چلے ہمیں یہاں پہ درمیان میں بٹھا دیں، دوزخ میں نہیں جانا، درمیان میں بٹھا دیں. نہیں ہوگا ایسے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 30ویں سپارے میں خدا کے لیے پڑھ کے دیکھیں، سورۃ التکویر پڑھ کے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کیسے کہتے ہیں. سورۃ آبسہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و ابی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن یفر، بھاگے گا آدمی اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے، اپنی ماں سے، اپنے بیٹے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے. ہر رشتے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ بھاگے گا. کیوں بھاگے گا؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لِكُلِّ امْرِئٍ یَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنِیہ، کہ اس دن بے پرواہ ہو جائے گا ہر رشتے سے. ہمیں یقین نہیں آتا نا، کیونکہ ابھی تو ہمارے اندر رحم کا جذبہ ہے. ہم کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو ایسے آگ میں پھینک دیں گے؟ ایسے کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن ہم اپنے دودھ پیتے ہوئے بچوں کو زمین پہ پھینک کے آگے بھاگیں گے؟ ہمارا بچہ ہمارے پاس آ گیا، ہم کہیں گے پیچھے ہو جا پیچھے ہو جا. ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کے جذبے ہمارے اندر سے اٹھا لے گا. ہمارا جو یہ رشتہ ہوتا ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، خاوند کے، بہن بھائیوں، لوگوں کے، انسانوں کے ساتھ، یہ رحم کا جذبہ ہے. جب رحم کا جذبہ ہی اٹھ جائے گا تو کیسے پہچانیں گے کسی ایک کو؟ ہمیں تو اپنی نبیوں کو، نبی کہیں گے نفسی نفسی اس دن. ہم تو اپنے عمل دیکھ رہے ہوں گے نا، کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا. آپ پڑھ کے دیکھیں قیامت کے جو نقشے 30ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں اللہ رحمان رحیم ہے، کچھ نہیں ہونا. اس دن اللہ نے کہنا چلو کوئی بات نہیں بخشے. جو اب کیا سارا وقت یہی کرتے رہے، رائٹ؟ اب سارا دن کیا یہی کرتے رہے؟ اب ہم نے اور کام بھی کرنے ہیں. بھئی اور کام کرو، وہ بھی عبادت ہے، لیکن اپنی نیتیں تو دیکھ لو نا کہ کس لیے کر رہے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چگلی نہ لگاؤ، وہ کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا، ہمیں اتنی عادت پڑ گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اتنی خوبصورت آیات ہیں، ایک ایک آیت کو آپ کے پوری کائنات کو بھی تول لوگ اس میں تو وہ کم ہو جائے گی اس کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس لیے جھوٹ نہ بولو کہ تم دوسرے پہ ظلم نہ کرو، اس لیے چگلی نہ کرو کہ دوسرے پہ ظلم نہ کرو، اس لیے بہتان نہ لگاؤ کہ دوسرے پہ ظلم نہ کرو. کیونکہ وہ جو مظلوم ہے نا، اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت سنتا ہے جب ساری کائنات بھی سوئی ہوتی. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ کس طرح سے تم نے دنیا میں چلنا ہے. اگر ہمارے پاس گائیڈنس نہ ہونا تو ہم دنیا کے سب سے بڑے شیطان بن جائیں. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں الحمد سے ہم سٹارٹ کریں گے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کریں گے، اور اسی طرح سے ہم جانتے رہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں، اور ہم سمعنا و اطعنا والے بن جائیں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین انت جل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حسنی و ذہاب ہمی. یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. آمین ثم آمین.